قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھے جانے والی کتاب ہے. یہاں پہ کوئی میگزین بھی کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو وہ سمجھ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ انگریزی کے اخبار کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ ہو؟ سر وہ جس لفظ کی سمجھ نہیں آتی گوگل میں سرچ کرتا ہے. ایون اگر خبروں میں سنتا ہے تو وہ سرچ کرتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کو اس نے کبھی نہیں سرچ کیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سر 19واں پارہ کھول کے نا سرچ کر لیں, پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے قیامت والے دن, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی ہر تقریر سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت. المستدرک الحاکم میں 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں. غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں 6225 سے 6228 تک. اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, اسے پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو, یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. غدیر خم اہل بیت اور قرآن, حجۃ الوداع قرآن اور سنت. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کس کو بنایا تھا, کیا بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, البتہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کی وصیت کی تھی. وصی بھی قرآن, خلیفہ بھی قرآن, سب کچھ قرآن, اور امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو اب آپ دیکھ لینا صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اور دیا ہے نا, عرب کے لوگوں کو مسلط کیا ہے نا رومن اور پرشین امپائر پہ, اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. پہلے ذلیل ہوئے رومن اور پرشین امپائر کے لوگ جنہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا, اور پھر بعد میں مسلمان ذلیل ہوئے اس کو چھوڑ کے. جو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, یعنی تمہارے آباء و اجداد, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کو تو انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے سر میرا مسئلہ نمبر 1 جو ہے نا وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے مجھے اللہ نے قرآن اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی دعوت و تبلیغ کا کام کروں, اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے مطابق عمل کرے اور اسی کی تبلیغ لوگوں کو کرے. تو قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, لیکن نہ سمجھ کے, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے کا مطلب ایک عربی کو جب کہا جا رہا ہے قرآن سیکھو اور سکھاؤ تو کیا مطلب ہے؟ یہ سیکھو کہ عین کیسے نکالنی ہے, ہا کیسے نکالنی ہے. عربی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی قرآن کی تعلیمات سیکھو, کیونکہ اس کو تو پہلے ہی آتی ہے نا. یہ اسی لیے چکر تو سارا ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے نا سر. عرب کے لوگوں کو تو قرآن آتا ہے نا, اور عربی ان کو آتی ہے, اسی لیے وہ رو رہے ہوتے ہیں. تسی پھر بھی کہہ رہے ہو ہے تے گستاخ نے نا جی, پاویں رو بھی لیں, تو انو ایک کہانی کراتی ہے انہوں نے. تو یہ قرآن پاک کے ساتھ بڑا ظلم کیا انہوں نے. قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, اور پڑھی, صحابہ کرام نے حق ادا کیا, پھر عمل بھی کیا. اصل چیز اس کا ایسن جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ حافظ قرآن کے بارے میں بھی وہ جعلی باتیں مشہور کر دی ہیں جی, بس حافظ تو اتنے بندے لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا؟ حافظ پہلے آپ تے جائے نا, ہاں, اور خود بھی جنم میں جائے تو کسی اور بھی لے جائے. اگر وہ عمل نہیں کرے گا, اس حدیث میں کیا ابو داؤد میں اور حاکم میں موجود ہے, جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, قرآن کے مطابق عمل کیا, ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے. وہ حافظ قرآن. او اے جائے تو منو بھی دسیو کوئی حافظ جو الٹے کام کرتے ہیں وہ تو شیطان نے ریٹائرمنٹ لے لی ان کی وجہ سے. آپ دیکھیں مدرسے میں جو کچھ کرتے ہیں سر وہ تو ہم نہیں بتاتے, وہ تو پتہ ہے سب کو. مدرسے سے باہر نکل کے جو گل کھلاتے ہیں, آپ دیکھ لیں جتنا بھی ادم مچایا ہوا ہے نا یعنی دنیا کے اندر, وہ زیادہ تر حافظ ہی ہیں. آپ کہیں گے حافظ قرآن بھی ہے جی, اور اچھا وہ نام کی ہوتے ہیں, آپ ان سے قرآن سنیں تو قرآن کو نہیں آتا ہوتا. حافظ قرآن کو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں کہ ان کو ترجمہ آتا ہے قرآن کا؟ نہیں آتا. تو پھر کس چیز کی کر رہے ہیں یہ؟ الفاظ بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تجویز سے اگر سکھا بھی دیا ہے, آپ چیک کر لیں اس دفعہ جتنے تراویح میں قرآن پڑھ کے نکلے ہیں
یا اگلی رمضان میں ان سے ذرا پوچھیں قرآن کا مطلب کیا ہے، کیا آپ نے پڑھا آج؟